السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ماڈرن تعلیم یافتہ اور نئی پیڑھی کے جو ہمارے بھائی اور بہن ہیں جن کے پاس دین کا علم کم ہے، قرآن و حدیث کا علم بہت کم رکھتے ہیں، ان کے ذہن میں بعض مرتبہ جو ہے اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، دین کے خلاف ان کے ذہن میں جو ہے شک اور شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، اور قرآن کریم کی بعض آیات کو لے کر کے وہ جو ہے اعتراضات کرنے شروع کر دیتے ہیں، سوال کھڑی کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی سوال مجھ سے بھی ایک پوچھا گیا تو میں نے ان کو سمجھایا، پھر جا کر کے ان کو اطمینان ہوا۔ تو میں نے سوچا کہ ممکن ہے کہ ہمارے اور بھی بھائی اور بہن کے ذہن میں اس طرح کے شک اور شبہات پیدا ہوتے ہوں، تو کیوں نہ اس مسئلے پر اور اس بات پر ایک کلپ بنا کر کے ان کے سامنے پیش کر دیا جائے، تاکہ اگر ان کے ذہن میں بھی اس طرح کے کوئی اشکالات ہوں تو ان کے اشکالات اور ان کا شک جو ہے دور ہو جائے۔ وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے پیدا فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے تمام فرشتوں کو جمع کیا اور تمام فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو خطاب فرمایا ہے وہ فرشتوں کو خطاب فرمایا ہے، اور فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ فرشتوں تم آدم کو سجدہ کرو۔ فرشتوں نے جو ہے اللہ کا حکم مان کر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ تو خطاب تو فرشتوں کو ہے، نہ کہ شیطان کو۔ جب شیطان کو خطاب ہی نہیں تھا تو وہ سجدہ کیسے کرتا؟ اور جب خطاب نہیں تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا، تو وہ گنہگار اور خطا کار کیسے ہو گیا؟ مردود اور ملعون کیسے ہو گیا؟ یہ سوال ہے۔ تو اس کے حوالے سے یہ بات سمجھیں کہ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی متعدد تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ خطاب جو ہے فرشتوں کے ساتھ ساتھ جنات کو بھی تھا، اور شیطان جو ہے جنات کے قبیل میں سے ہے، تو خطاب فرشتوں کو بھی تھا اور جنات کو بھی تھا، اور شیطان چونکہ جنات کے قبیل سے ہے اس لیے اس نے سجدہ نہیں کیا تو وہ گنہگار ہو گیا۔ رہی بات جو ہے خطاب کی، فرشتوں کی جو خصوصیت ہے اس آیت کریمہ کے اندر، اور اللہ نے جو فرشتوں کو جو کہا کہ اسجدوا لآدم، یہ ان کی بزرگی اور ان کی برتری اور ان کے مقام اور مرتبے کے مد نظر رکھتے ہوئے کہ جب بڑوں کو کوئی حکم دیا جاتا ہے تو اس کے جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ خود بخود جو ہے طبعاً اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، ان کو الگ سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جیسا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے متعلق فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو۔ اقیمو، یہاں پر جو نماز کا خطاب ہے یہ صرف مردوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ مذکر کا صیغہ ہے۔ اسی طریقے سے وآتوا الزکاۃ، یہاں پر بھی جو ہے مذکر کا صیغہ ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، مذکر کا صیغہ ہے۔ تو حالانکہ نماز جس طریقے سے مردوں کے اوپر فرض ہے اسی طریقے سے عورتوں کے اوپر بھی فرض ہے، دونوں کے لیے ضروری ہے، مرد حضرات بھی نماز پڑھیں اور عورتیں بھی نماز پڑھیں، لیکن خطاب جو ہے مذکر کے لفظ سے کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مذکر کا لفظ استعمال ہوا ہے تو صرف مردوں کے اوپر نماز فرض ہے اور عورتوں کے اوپر نماز فرض نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ فرشتوں کو حکم ہوا تھا، فرشتوں کو خطاب ملا تھا اور شیطان کو خطاب نہیں ہوا تھا، اس لیے اگر اس نے سجدہ نہیں کیا تو وہ خطا کار نہیں ہونا چاہیے، گنہگار نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری جو تفسیر ہے وہ خود قرآن کریم کی دوسری آیت بتلاتی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا تھا فرشتوں کے ساتھ ساتھ شیطان اور جنات کو بھی دیا تھا۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے خود پوچھا، قال ما منعک ان تسجد، کیا تم کو کس چیز نے منع کیا کہ تم نے جو ہے میرے حکم کو پا کر کے جو ہے تم نے آدم کو سجدہ نہیں کیا؟ تو اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ اس کو آپ نے جو ہے مٹی سے بنایا اور مجھ کو آگ سے پیدا کیا، اس لیے میں نے جو ہے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ قال فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، اللہ نے اس کو راندے درگاہ کر دیا اور اس کو مجرم ٹھہرا دیا اور قیامت تک کے لیے لعنت کا طوق جو ہے اس کے گلے کے اندر ڈال دیا۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالی، تو جانتے ہیں اللہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے نا، تو اگر اللہ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے صرف فرشتوں کو حکم دیا تھا
یا جنات کو بھی حکم دیا تھا، شیطان کو بھی حکم دیا تھا؟ اگر اللہ جانتے کہ ہم نے تو شیطان کو نہیں کہا تو پھر اللہ اس کو راندہ درگار نہیں کہتے۔ تو اس لیے اس طرح کے بیتوقی سوالات جو ہے نہیں اٹھانے چاہیے۔ اگر اس طرح کے سوالات آئیں تو مقامی علماء سے رابطہ کریں اور ان سے قرآن کریم کو بیٹھ کر کے جو ہے دین کو، قرآن کو، حدیث کو جو ہے سیکھے اور سمجھے، اور اس طرح کے اعتراضات جو ہے قرآن کریم پر اور اللہ پر نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔